ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو آن لائن نماز کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے نماز کورس کا ایپیسوڈ نمبر 8 ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو نماز کے مکروہات سکھاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز کے مفسدات سکھائیں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو نماز کے مکروہات سکھاؤں گا۔ آئیے نماز کے مکروہات سنتے ہیں۔ نمبر 1، دوران نماز جسم، اسی طرح داڑھی، اسی طرح لباس وغیرہ سے کھیلنا، مطلب بلا وجہ یوں، تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز میں کپڑا سمیٹنا، یعنی جیسے کہ آج کل بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پاجامہ وغیرہ آگے سے یا پیچھے سے سمیٹ لیتے ہیں، تو اس طرح یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ ہاں البتہ اگر جسم سے چپک گئے کپڑے تو ایک ہاتھ سے ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، کپڑے کو لٹکانا، جس کو کہتے ہیں صدل، یعنی دونوں کناروں کو اس طرح لٹکانا سر یا کاندھے پر کہ دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ ایک کنارہ دوسرے کاندھے پہ ڈال دیا اور بیچ میں بل دے دیا تو اس سے پھر حرج نہیں۔ آج کل بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کندھے پر رومال رکھ دیتے ہیں اور اس کا ایک سرا پیٹ کی طرف ہوتا ہے، دوسرا سرا پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، تو اس طرح نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دونوں آستینوں میں سے اگر ایک بھی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس طرح آستین چڑھی ہوئی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طرح پیشاب، پاخانے یا ریح کی شدت ہو، اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت ہو اور وقت میں گنجائش بھی ہو تو نماز ہی نہیں شروع کرے۔ اگر شدت ہوگی دوران نماز تو مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طرح دوران نماز کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر سنت کے مطابق سجدہ وغیرہ ادا نہ ہو سکتا ہو تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے۔ اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے۔ اسی طرح نماز میں یوں انگلیاں چٹکانا، نماز میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے نہیں انگلیاں چٹکاتے ہیں، تو نماز میں انگلیاں چٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا، یہ بھی نماز میں مکروہ ہے۔ اسی طرح کمر پر ہاتھ رکھنا، اسی طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، اسی طرح ادھر ادھر منہ پھیر کے دیکھنا بھی نماز میں مکروہ ہے۔ اسی طرح مرد کا سجدوں میں کلائیوں کو بچھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، اسی طرح نماز میں ناک اور منہ چھپانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت کھنکارنا وغیرہ، بلغم وغیرہ نکالنا یہ مکروہ ہے۔ جان بوجھ کر جماہی لینا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح الٹا قرآن مجید پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں سورہ تبت یدا ابی لہب بھی وتب پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ لی۔ اب قرآن پاک میں اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے سورہ نصر پڑھی جائے، اس کے بعد سورہ لہب پڑھی جائے۔ اب اس نے چونکہ الٹا قرآن پاک پڑھا ہے تو اس لیے یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی واجب کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے، مثلا قوما اور جلسے میں پیٹھ سیدھی ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلے جانا۔ قوما میں سیدھا کھڑا ہوا تھا، ابھی مکمل پیٹھ سیدھی ہوئی نہیں کہ رکوع میں فوراً چلے گیا۔ اسی طرح جلسے میں بیٹھا ہوا تھا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈز میں بھی بتایا ہے۔ تو اگر جلسے میں اس نے صحیح طریقے سے اطمینان سے جلسہ نہیں کیا، پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی، فوراً سجدے میں چلے گیا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک تو قیام میں ہی پڑھتے ہیں نا، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر پڑھا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح قراءت رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ قراءت کر ہی رہا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی توابا کہتے کہتے ہوئے رکوع میں چلے گیا تو رکوع میں پہنچ کے قراءت ختم کی نا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود میں چلے جانا یہ بھی مکروہ ہے۔ امام سے پہلے سر اٹھانا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامے میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی آنے والے کی خاطر آؤ بھگت کرنے کے لیے امام کا نماز کو
لمبا کر دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی ناجائز قبضے والی زمین پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی مکروہات ہیں۔ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارے ایپیسوڈز میں مختلف باتیں سیکھتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کرا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی